تم جانتے ہو ایک ایسی سلطنت کے بارے میں جس کے نام سے زمین کانپتی تھی، ایک ایسی طاقت جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ جھک جاتے تھے، جس کی فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہر تھرا اٹھتے تھے، جس کے محل سونے، چاندی اور جواہرات سے بھرے تھے، لیکن جس کے دل ظلم، گھمنڈ اور تکبر سے کالے ہو چکے تھے۔ یہ تھی نینوا کی مہان سلطنت جو آج کے عراق کے علاقے موصل کے پاس آباد تھی۔ یہ شہر صرف پتھروں اور اینٹوں کا ڈھیر نہیں تھا، بلکہ طاقت، شان اور گھمنڈ کی نشانی تھا۔ اس کے دروازے اونچے تھے، دیواریں مضبوط تھیں، بازار رنگین تھے، باغ ہرے بھرے تھے، مگر ان سب کے نیچے مظلوموں کی آہیں دبی ہوئی تھیں۔ لوگ بتوں کے سامنے سر جھکاتے، اپنی طاقت پر ناز کرتے اور خود کو اجے سمجھتے تھے۔ جب ظلم اپنی حد پار کر گیا، جب گناہوں کی آواز آسمان تک پہنچ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نیک نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر کی گلیوں میں نکلے، بازاروں میں گئے، محلوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا، اے نینوا کے لوگو، ظلم چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ مگر لوگوں نے مذاق اڑایا، کچھ ہنسے، کچھ نے کان بند کر لیے، کچھ بولے، اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ، ہم اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات سمجھاتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی درد بھرے انداز میں، کبھی آخرت کا ڈر دکھا کر، مگر ان کے دل پتھر بنے رہے۔ پھر ایک دن آپ نے فرمایا، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لوگ پھر بھی نہیں مانے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اور تیسرے دن صبح آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ سورج کی روشنی پھیکی پڑ گئی، ہوا بھاری ہو گئی، دور سے کالے بادل اٹھے اور شہر کی طرف آنے لگے۔ لوگوں کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے گھر پہنچے، مگر گھر خالی تھا۔ اب یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ شہر میں کہرام مچ گیا۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگا کر رو رہی تھیں، بوڑھے کانپ رہے تھے، جوان گھبرا گئے تھے۔ تبھی کسی نے پکارا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، سب مل کر توبہ کرو۔ پھر ایک عجیب منظر تھا۔ پورا شہر میدان میں نکل آیا، بادشاہ سے لے کر غلام تک، امیر سے لے کر غریب تک، مرد، عورتیں، بچے، سب ٹاٹ کے کپڑے پہن کر سر جھکائے، آنسو بہاتے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ جانور بھی ساتھ لائے گئے۔ بچوں کی سسکیاں، ماؤں کی دعائیں اور جانوروں کی آوازیں آسمان تک جا رہی تھیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ یہ توبہ اتنی سچی تھی کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ کالے بادل ہٹنے لگے، سورج پھر چمک اٹھا اور عذاب ٹل گیا۔ نینوا کو نئی زندگی مل گئی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام دور پہاڑی پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ شہر تباہ ہوگا، مگر جب معلوم ہوا کہ عذاب ٹل گیا ہے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اگر واپس جاؤں گا تو لوگ کہیں گے تم جھوٹے تھے۔ اسی چنتا میں آپ وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک لکڑی کی بڑی کشتی تیار تھی۔ ملاحوں نے آپ کے چہرے کا نور دیکھا اور عزت سے کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی چل پڑی۔ شروعات میں سفر آسان تھا، مگر اچانک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑی بڑی لہریں آنے لگیں، کشتی ہلنے لگی اور پھر بیچ سمندر رک گئی۔ ملا بولے، اس کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہے، اسی کی وجہ سے ہم مصیبت میں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام آگے آئے اور فرمایا، وہ میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو، تم بچ جاؤ گے۔ سب نے انکار کیا،
मगर जब चिट्ठी डाली गई तो 3 बार आपका ही नाम निकला। अब सब समझ गए कि यह अल्लाह का फैसला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया और समंदर में छलांग लगा दी। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और आपको निगल लिया, मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब आप 3 अंधेरों में थे, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। वहां आपने वह मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गलती करने वालों में से था। आप लगातार दुआ करते रहे, रोते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे। आखिरकार अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। मछली को हुक्म हुआ कि अपने मेहमान को किनारे छोड़ दे। मछली आपको एक सुनसान किनारे पर उगल गई। आप बहुत कमज़ोर थे, मगर अल्लाह ने वहां एक कद्दू की बेल उगा दी, जिसने आपको छाया दी, फल दिए और एक बकरी भेजी जिसका दूध आपके लिए रोज़ी बना। कुछ दिनों बाद आप ठीक हो गए। फिर अल्लाह का हुक्म आया, वापस अपनी कौम की तरफ जाओ। जब आप नैनवा लौटे तो मंजर बदल चुका था। लोग अल्लाह की हम्द कर रहे थे, जुल्म खत्म हो चुका था, दिल नरम हो चुके थे। उन्होंने अपने नबी का स्वागत किया, ईमान लाए और अमन से रहने लगे। मगर सवाल ये है, क्या नैनवा हमेशा आबाद रहा? क्या बाद में फिर घमंड लौट आया? क्या वह महान सल्तनत एक दिन मिट गई? यह अगली कहानी में मालूम होगा।